اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ضروریات کے کام کو رازداری میں رکھو، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حافظ صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح نظر بد انسان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، کہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں بتائی کہ انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ نظر بد کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اس کے علاج کے حوالہ سے بھی ہمیں بتائیں۔ نظر بد کے جو اسباب ہیں کہ نظر بد انسان کو کس طرح لگتی ہے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، تو تم اس کو دعا دو، تم اس کو کہو ماشاء اللہ، بارک اللہ، ٹھیک ہے۔ شیطان کو موقع نہ ملے کہ وہ کوئی ضرب لگا سکے، کیونکہ وہ خوبصورت چیز ہے، اچھی چیز ہے، پیاری چیز ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے، اور جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر حسد نہ کریں، وہاں پر آپ کا کام ہے اس کو ماشاءاللہ کہہ کر دعا دینا۔ ایک تو یہ سبب بنتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، ہمیں وہ اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، اور ہم ماشاءاللہ نہیں کہتے۔ حدیث میں اس طرح کا واقعہ موجود ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تالاب میں نہانے کے لیے گئے، تو ایک صحابی رسول نے جب اپنی قمیض کو اتارا تو وہ ان کا جسم بڑا خوبصورت تھا، تو دیکھنے والے دوسرے صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا اور ان کی تعریف کر دی کہ اتنا خوبصورت جسم میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرا باپ زمین پر گرا اور اس کو بخار آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس صحابی رسول کو ڈانٹا کہ جنہوں نے تعریف تو کی تھی لیکن ماشاءاللہ کے الفاظ نہیں کہے۔ تو یہ سبب بنتا ہے ماشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم حدیث کی جب مخالفت کریں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں سکون نہیں رہے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب حدیث کی مخالفت ہم کس طرح کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ضروریات کے کام کو رازداری میں رکھو، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ آج کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم گھر میں لے کر آتے ہیں، ہمارے بچے ماشاءاللہ چھوٹے بڑے خوبصورت پیارے ہوتے ہیں، ہم ان کی پکچر اتارتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ہم اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو ہم بھیج دیتے ہیں جبکہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب کوئی دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ کے الفاظ نہیں کہتا، تو یہاں پر بھی اس کو نظر لگتی ہے اس کی فوٹو کے اوپر، اس کی ویڈیوز کے اوپر۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جی بچہ بیمار پڑنا شروع ہو گیا، بچہ اب پڑھائی نہیں کر رہا، اس کی طبیعت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے کہ ہم نے حدیث کو فالو نہیں کیا کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی رازداری میں رکھیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو بتانے کی، اس چیز کو پھیلانے کی، اس کی نمو نمائش کرنے کی، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سبب بنتا ہے۔ تو اب اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو جب آپ نے کسی کی بھی تعریف کرنی ہے تو ماشاءاللہ آپ نے کہنا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو رازداری میں رکھیں، اور سوشل میڈیا کی ان جو یہ بیماری ہے تصویر کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔